السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو اس کا سبق نمبر 23 محمد حاجی صابو صدیق اس کے سوالات اور جوابات کو پڑھیں گے۔ آپ کو اسے اپنی بیاض کے اندر میں لکھنا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ 1 نمبر، حاتم طائی اپنی کس خوبی کی وجہ سے مشہور ہے؟ جواب، حاتم طائی اپنی سخاوت، مہمان نوازی اور درد مندی کے لیے مشہور ہے۔ 2 نمبر، صابو صدیق ماریشس سے شکر کیوں درآمد کرتے تھے؟ جواب، اس زمانے میں ہمارے ملک میں شکر کے کارخانے نہیں تھے، اس لیے صابو صدیق ماریشس سے شکر درآمد کرتے تھے۔ 3 نمبر، صابو صدیق کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب، صابو صدیق ممبئی کے رہنے والے تھے۔ 4 نمبر، صابو صدیق کس چیز کی تجارت کرتے تھے؟ جواب، صابو صدیق شکر کی تجارت کرتے تھے۔ 5 نمبر، والد کے انتقال کے وقت محمد حاجی کی عمر کتنے سال کی تھی؟ جواب، والد کے انتقال کے وقت محمد حاجی کی عمر صرف 20 سال کی تھی۔ سوال نمبر 6، انتقال کے وقت محمد حاجی کی عمر کتنے سال تھی؟ جواب، انتقال کے وقت محمد حاجی کی عمر 23 سال تھی۔ 7 نمبر، محمد حاجی نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ جواب، محمد حاجی صابو صدیق ٹیکنیکل اسکول قائم کیا۔ 8 نمبر، 1961 میں کون سا اہم واقعہ ہوا؟ جواب، 1961 میں صابو صدیق انسٹیٹیوٹ کی سلور جبلی منائی گئی، جس میں وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے شرکت کی تھی۔ 9 نمبر، آج کل حج کے لیے جانے والے کس ذریعے سے سفر کرتے ہیں؟ جواب، آج کل حج کے لیے جانے والے ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ 10 نمبر، صابو صدیق کے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب، صابو صدیق کے بھائی کا نام آدم صاحب تھا۔ اس کے بعد میں ہم اگلا سوال دیکھیں گے۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب لکھیے۔ 1، صابو صدیق کے کارناموں کی معلومات لکھیے۔ جواب، صابو صدیق شکر کے بڑے تاجر تھے، ان میں درد مندی اور لوگوں کی مدد کا جذبہ تھا۔ انہوں نے حج کے لیے جانے والے مسافروں کے لیے حاجی صابو صدیق مسافر خانہ بنوایا اور ایک اسپتال بنوایا، جہاں نومولود بچوں اور ان کی ماؤں کی دیکھ بھال اور علاج کا انتظام ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایک سینیٹیریم بھی بنوایا تھا۔ 2 نمبر، صابو صدیق نے حاجیوں کی خدمت کے لیے کیا انتظام کیا؟ جواب، صابو صدیق نے حاجیوں کی خدمت کے لیے ایک مسافر خانہ بنوایا، جہاں حاجی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے پہنچ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ 3 نمبر، محمد حاجی اور صابو صدیق نے کس کس مقصد کے تحت ادارے قائم کیے؟ جواب، محمد حاجی اور صابو صدیق میں درد مندی اور لوگوں کی مدد کا جذبہ تھا۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے مسائل جیسے غریبی، مفلسی، بیکاری اور تعلیمی پسماندگی کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سوچتے رہتے کہ مسلمان نوجوان تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی ضرور سیکھیں تاکہ معاشرے میں باعزت زندگی گزار سکیں۔ ان مقاصد کے تحت محمد حاجی اور صابو صدیق نے ادارے قائم کیے۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے سوال نمبر 3، درج ذیل لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ مہمان نوازی، کم عمری، فراوانی، مفلسی، بے روزگاری اور سرپرستی۔ جواب، 1، مہمان نوازی، حاتم طائی کی مہمان نوازی کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ 2، کم عمری، محمد حاجی نے کم عمری میں عوام کی فلاح و بہبود کے کئی کام کیے۔ 3، فراوانی، محمد حاجی کے گھر میں دولت کی فراوانی تھی۔ 4، مفلسی، محمد حاجی مسلمانوں کی مفلسی کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ 5 نمبر، بے روزگاری، اسکول کے قیام کے بعد بے روزگاری میں کمی ہونے لگی۔ 6، سرپرستی، انجمن اسلام کی سرپرستی کی وجہ سے اسکول ترقی کرتا۔ اس کے بعد میں عزیز طلباء و طالبات ہم آخری سوال دیکھیں گے جو اس طریقے سے دیا ہوا ہے۔ آئیے زبان سیکھیے۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیے۔ 1، اسے ایک چمکدار شے نظر آئی۔ چمکدار کے نیچے خط کشیدہ کیا ہوا ہے، انڈر لائن کھینچی ہوئی ہے۔ 2 نمبر، ان کے والد بڑے تاجر تھے، بڑے کے نیچے خط کشیدہ ہے۔ 3 نمبر، اس عظیم یہ لفظ خط کشیدہ کیا ہوا ہے، اس عظیم مقصد کے لیے 18 لاکھ روپے بینک میں جمع کرائے۔ چمکدار، بڑے، عظیم، یہ تینوں کے اندر میں انڈر لائن کیے ہوئے خط کشیدہ ہے۔ یہ الفاظ
خط کشیدہ کیے گئے ہیں جو شے تاجر اور مقصد کی صفت بتاتے ہیں۔ یہ جو خط کشیدہ کیے گئے الفاظ ہیں یہ شے تاجر اور مقصد کی صفت بتاتے ہیں۔ جو الفاظ موصوف کی ذاتی خصوصیت بتاتے ہیں انہیں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ جو الفاظ موصوف کی ذاتی خصوصیت بتاتے ہیں انہیں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ اب ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ ایک، وہ سائنسی آلات بھی تجربہ گاہ تک لے جاتی تھی، سائنسی خط کشیدہ ہے۔ دو، کدو کا میٹھا انگوری رنگ کا ہوتا ہے، انگوری خط کشیدہ کیا ہوا ہے۔ تین، سمندری، یہ خط کشیدہ ہے، سمندری جہاز سے سفر کے لیے بہت وقت لگتا تھا۔ خط کشیدہ الفاظ سائنسی، انگوری، سمندری، یہ الفاظ آلات، رنگ، جہاز سے نسبت رکھتے ہیں، نسبت یعنی تعلق رکھتے ہیں، انہیں صفت نسبتی کہتے ہیں۔ ان جملوں میں صفت ذاتی تلاش کر کے لکھیے۔ ایک، وہ کالے گھوڑے پر سوار تھا۔ جواب، وہ کالے گھوڑے پر سوار تھا، کالے یہ صفت ذاتی ہے، یہ صفت ہے، خوبی ہے، ذات کے تعلق سے ہے، کالی۔ دو، یہ غریب آدمی بہت محنت کرتا ہے۔ جواب، یہ غریب آدمی بہت محنت کرتا ہے، غریب یہ صفت ذاتی ہے اس میں۔ ان جملوں میں صفت نسبتی تلاش کر کے لکھیے۔ ایک، انگریزی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جواب، انگریزی صفت نسبتی۔ دو، انہوں نے صنعتی تعلیم کے اسکول جاری کیے۔ جواب، صنعتی یہ جو ہے صفت نسبتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی، آپ کو اسے اپنی بیاض کے اندر میں لکھنا ہے۔ تو چلیے، خدا حافظ۔